وہ ہاتھ میں بک پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی سمت دے کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئے۔ بائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئے۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اسے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کے تبادلے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آئی؟ ابھی تو یہی تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رکا، مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر حیران بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزنز یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں بالآخر، تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بند کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جوڑ دیا۔ ڈر کیوں رہی ہو، بس آتا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈر نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی اور کیا مصروفیت ہو سکتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حماقت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھور کر مگر بالکستر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دے کر فائزہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا، شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی تھی، فائزہ بے چارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدھک اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں، ہو ہی رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتہ اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے۔ تانیہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روم میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئے، واقعی وہ بہت سادہ سے خلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی چوڑی کے شفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جوڑے پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈیج کی کیسے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محظوظ سی ہنس ہنس کر تانیہ نے ہبکی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آئی برو اچکار کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا اور پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سر گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔
اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو یک تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمبھیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ کر وہ دونوں چونکا اس کی طرف مڑے جو قدرے باری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی، ممی تو بزی ہے مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کروانے لگی، تانیہ ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاس آتے۔ فائزہ کی بات پر وہ پوری طرح سے چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی، نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چون کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ کچھ خاص نوٹس نہیں لیا کہ آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ نہیں، کون نہیں جانتا۔ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے، لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری، اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے، اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اور ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو ایک دم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو، وہ بے سہاتا پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو ازردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملایا۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھا اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ دوبارہ حتیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں۔ دوبارہ حتیجہ کو تمہیں بلوانے کے لیے بھیج چکی ہوں۔ کھانا تو کھا لو تانیہ، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی، شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہوں فون سے چپک کر بیٹھی ہو، کس کو فون کر رہی ہو؟ دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آگے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، وہ تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھوئے اور بال کلپ میں جگڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آگے اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا؟ آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں۔ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا۔ شاید اٹک گئی ہے؟ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پابندی گھڑی کو ٹھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ مریم ان کے مزاق کو سمجھ کر ہبکی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے ہی جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ مریم سلگھ کر زور سے بولی، بہادر
پانی ابھی تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ بس پاپا، اب حیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لے، ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے فرما برداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ دونوں نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی جو اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ آج بھی ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے۔ نور الہدیٰ کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے، لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تانیہ افسردگی سے نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا، پھر تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بالکل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور بات دونوں ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھی، جبکہ بائیں جانب کی بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولے دادا جان، مگر اندر خاموشی کر رہا تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ جواب نادر تھی کہ آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیے، میں اب بھی یہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اندر چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو اس کو محسوس وجہ سے ان کی آواز روندی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر آنسو کے نشان تھے، ان کی آنکھیں جھکا رکھی تھی۔ تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے، ان کی باروب شخصیت سے جاں پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھکے تھے، مگر ان کے روب اور دبدبے اور شخصیت سے یکساں محترم تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی گڑگڑاتی آواز تانیہ نے سرگوشیوں جیسی دھیمی سی سنی تھی، گو ملا کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی۔ پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ آہستہ سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئی، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اظہر فاروقی کمرے میں آگے آؤ چلے۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھا۔ نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نمالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگی۔ انہیں کرسی پر بٹھاتے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نمالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نکلنے کے لیے پانی کا سہارا لینا پڑا۔ تانیہ انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھ لاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا
تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات نہیں ٹال سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدا کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں خاموش رہیں۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں بڑا پانی کا گلاس چلک پڑا تھا۔ تانیہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پیتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈب دبا گئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دے کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ انہوں نے موبائل تکیے پر بٹھا اور تب سے لڑکی پر صبح سب کچھ بلا وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی تھی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بڑھ کے پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح کال ملا رہی اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھورا ہے، نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے احتیاط دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں، کس لیے، ابھی پوچھنا ضروری ہے؟ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں۔ واٹ، وہ داڑھی، شاید شایان تمہارا کزن ہے، تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں۔ ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا کرو گی، اور اب فون رکھ دو۔ بائے۔ تانیہ نے فون رکھ دیا، تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا، اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا وہ لمبے ڈگ بڑھتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز سے بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی، تانیہ اطمینان سے بولی، آزما لے۔ ادھر اس کے اطمینان میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا، دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر دو۔ ابھی اس کی آواز کی باز گشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے خلیے والا قد سامنے رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنی گاگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر دو نہ کہا کرو؟ عمیر آنکھیں بھرے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی دیکھا تو فوراً ہی اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آگے تارے گئے ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، باغ عزیز عزیر۔ وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پڑ کے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدا غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اسی طرح تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے
ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک تھے، دیکھو ذرا۔ ان دونوں کی حرکتیں تانیہ کا پتہ تھا۔ ان کا غصہ مست نہیں، مگر اپنے بھائیوں کے ادھر چہرے دیکھ کر بولے، جانے دینا پاپا، بچے ہیں، مگر بیٹو کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامے کرنے آئے تھے؟ اس دن جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے پوچھا، آپ ہی سے آپ ہی جا کر مل لیتے ہیں، بول نہ عمیر۔ اعلیٰ پائی کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیز سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے، تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا نمبر 2؟ ہاں عزیر کی ہاں، اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے، یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بونچال آ جائے گا تمہارے لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس تم ان دونوں کے ساتھ جو تمہارا کام تالک دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کے بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا، ہم سب آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ پڑھنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس پر آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں۔ چلیے، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا۔ کیوں؟ میری فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دے۔ سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے چونکوں سے دیکھا، وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا برہم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسے پہلی بار نہیں ہوا تھا